الرحیم کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لبثتم إلا يوما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه پچھلی بہت سی آیات میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا، جس سے مقصد یہ تھا کہ دعوت حق کے پہنچانے میں مصائب، دکھ، تکلیفیں، غم اور پریشانیاں آتی ہیں، تم پر بھی آئیں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے کتنی جرأت، شجاعت، دلیری اور بہادری سے حق کی آواز قوم فرعون تک پہنچائی۔ آیت نمبر 99 میں اللہ نے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جو باقی پیغمبر اور رسول آئے، انہوں نے بھی بڑی جرأت کے ساتھ
ہمارا پیغام اپنی اپنی قوم تک پہنچایا۔ تو اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ گزرے ہوئے انبیاء کے حالات ہم آپ کو سنا چکے، آپ نے قرآن میں پڑھ لیے ہیں کہ ان انبیاء نے دعوت توحید اور دعوت حق لوگوں کے سامنے بڑی جرات کے ساتھ بیان کی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر اسی آیت 99 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک نصیحت آموز کتاب اپنی رحمت سے قرآن کی شکل میں عطا کی ہے۔ تو جس طرح پہلے نبیوں نے اللہ کے پیغام کو قوموں کے سامنے رکھا، آپ بھی اس قرآن کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں۔ یہ نصیحت ہے اور ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو یہ قرآن عطا کیا ہے۔ آیت نمبر 100 سے لے کے آگے بہت ساری آیتوں میں اللہ نے تخویف سنائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی جہاں دعوی توحید کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ماننے والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو اللہ اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ کچھ طبیعتیں خوشخبریاں سن کے مان جاتی ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈراوا سن کے مان جاتے ہیں کہ عذاب ہوگا، جہنم ہے، پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو اللہ نے آیت نمبر 100 سے لے کے آگے بہت ساری آیتوں میں تخویف سنائی، ڈراوا سنایا۔ من اعرض عنہ، جس نے اس قرآن سے منہ موڑا، جس نے اس نصیحت سے اعراض کیا، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، وہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ جس نے اس قرآن سے منہ موڑا، روح گردانی کی، وہ قیامت کے دن اس اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا۔ یہ بڑا برا بوجھ ہے، اس بوجھ میں انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن صور میں پھونکا جائے گا، وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم جمع کر لیں گے، ہم اکٹھا کر لیں گے مجرم لوگوں کو اس دن زرقاً، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں پیاس کی وجہ سے نیلی ہو جائیں گی، نیلی آنکھیں ہو جائیں گی پیاس کی وجہ سے۔ یتخافتون بینہم، چپ کے آپس میں خسر پھسر کریں گے، باتیں کریں گے اور کہیں گے ان لبستم الا عشرا، تم دنیا میں یا عالم برزخ میں صرف 10 دن رہے ہو۔ یہ ساری زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی جو دنیا میں گزاری انہیں 10 دن لگے گی، یا جو زندگی انہوں نے برزخ میں گزاری اور قبر میں گزاری
وہ ساری زندگی انہیں میدان معاشر کے مقابلے میں صرف 10 دن محسوس ہوگی۔ نحن اعلم بما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ انہوں نے دنیا میں اور عالم برزخ میں کتنی زندگی، کتنے سال، کتنی مدت انہوں نے وہاں گزاری ہے۔ اللہ فرماتے جو ان میں ذرا سمجھدار لوگ ہوں گے نا، وہ کہیں گے ان لبستم الا یومن، نہیں یار 10 دن نہیں، ہم نے تو صرف 1 دن گزارا۔ جو زیرک لوگ ہوں گے، عقل مند لوگ ہوں گے، وہ یہ کہیں گے۔ یہ اللہ نے ڈراوا سنایا، تخویف سنائی، قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، نیلی آنکھیں ہو جائیں گی پیاس کی وجہ سے، ہم تمہیں اکٹھا کر کے لائیں گے، دنیا اور عالم برزخ تمہیں 10 دن 1 دن محسوس ہوگی۔ تو ایک سوال مشرکین کی طرف سے ہوا کہ اچھا قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اتنے وزنی وزنی پہاڑ ہیں زمین پہ ٹھکے ہوئے ہیں، تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ اس کا جواب دے دیا، یسألونک عن الجبال، آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ قیامت آنی ہے جس طرح تم کہتے ہو، تو ان پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا انہیں تو ہم روئی بنا کے اڑا دیں گے، بکھیر دیں گے انہیں ہم۔ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، یہ زمین ایک صاف میدان ہو جائے گا، لا ترى فيها عوجا، کوئی موڑ نظر نہیں آئے گا، ولا امتن، اور کوئی ٹیلا بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ جو اونچ نیچ ہے اور یہ جو مختلف موڑ ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے، پہاڑ زمین کے برابر ہو جائیں گے، سمندر، دریا، ندیاں، نالے، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور یہ زمین ایک پورا صاف اور کھلا میدان نظر آئے گا۔ یومئذ یتبعون الداعی، اس دن لوگ داعی کے پیچھے چلیں گے۔ یہ داعی کون ہے؟ سور پھونکنے والا۔ یہ نفخہ ثانیہ مراد ہے، 2 نفخے ہونے ہیں، 2 مرتبہ سور پھونکا جانا ہے۔ پہلا نفخہ اولا، وہ سور پھونکا جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد نفخہ ثانیہ، دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو سب زندہ ہو کر میدان معاشر کی طرف بھاگنے لگیں گے۔ یہ دوسرے سور کا ذکر ہے، نفخہ ثانیہ۔ اس دن پیروی کریں گے پکارنے والے کی، اسی کے پیچھے بھاگیں گے۔ لا عوج لہ، ذرا برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، سیدھے اس آواز کی طرف بھاگیں گے۔ آج تو داعی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، داعی انہیں بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے حق کی، توحید کی، تو یہ اس کو سننے کے لیے، اس کے پیروکار بننے کے لیے، اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس دن داعی، پکارنے والا، سب اس کی طرف سیدھے بھاگتے چلے جائیں گے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، آوازیں دب جائیں گی، پست ہو جائیں گی آوازیں۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسن، کچھ سنائی نہیں دے گا سوائے معمولی آواز کے۔ ہمسن کا معنی مولانا حسین علی کرتے ہیں کھسکار، کھسکار، اے پیراں دا کھسکار ہوتا ہے۔ بس اتنی سی آواز، جو بندے چلتے ہیں تو پاؤں میں آواز پیدا ہوتی ہے، ساری آوازیں دب جائیں گی، کوئی نہیں بولے گا۔
یومئذ لا تنفع الشفاعۃ، اس دن کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر وہ آدمی شفاعت کرے گا جسے اجازت دے گا رحمان، وَرَضِیَ لَهُ قَوْلًا، اور اس کی بات کو پسند بھی کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ شفاعت کرنے والوں کے آگے ہے اور جو کچھ شفاعت کرنے والوں کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بہ علما، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کے حالات کو جانتا ہے۔ یہ قیامت کا نقشہ اللہ نے ان آیتوں میں کھینچا۔ یہ سورۃ طٰہٰ ہے جی، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 109 ہے جی، آیت نمبر 109 سورۃ طٰہٰ۔ یہ میں اس لیے توجہ دلا رہا ہوں کہ جو احباب ہمیں سن رہے ہیں یا بعد میں ہمارے اس درس کو ہماری آئی ڈی پہ فیس بک پہ سنیں گے تو وہ ذرا اس کو نوٹ کریں، ان کے گھر میں جو ترجمے موجود ہیں اور جس عالم کا بھی ترجمہ موجود ہے وہ اسے کھولیں، وہ اسے دیکھیں، قرآن کی طرف متوجہ ہوں کہ قرآن کیا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس دن شفاعت نفع نہیں دے گی، سفارش نفع نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اس کو جسے رحمان نے اجازت دی اور جس کی بات کو رحمان نے پسند کیا۔ یہ جو ایک شفاعت کا تصور ہے نا لوگوں کے ذہن میں، اس کی قرآن نفی کرتا ہے۔ یہود کے ذہن میں تھا، عیسائیوں کے ذہن میں تھا، مشرکین مکہ کے ذہن میں تھا شفاعت کا ایک تصور۔ وہ کون سی شفاعت ہے؟ قہریہ، شفاعت غالبہ، یعنی یہ اللہ سے منوا لیتے ہیں، یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ پیارے ہیں اللہ کے، انہوں نے بڑی نیکیاں کی ہیں اور یہ بڑی محنتیں کرتے رہے ہیں، اللہ کے یہ محبوب ہیں، ولی ہیں، نبی ہیں، اللہ ان کی نہیں موڑتا، یہ اللہ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ جس شفاعت کا تصور یہود کے ذہن میں تھا اور جس شفاعت کا تصور عیسائیوں کے ذہن میں تھا اور جس شفاعت کا تصور مشرکین مکہ کے ذہن میں تھا، قرآن اس شفاعت کا رد کرتا ہے، قرآن اس کی نفی کرتا ہے کہ اس نے ولا شفاع، قرآن میں کئی جگہ ہے، تیسرے پارے کی ابتدا میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا تنفع فیہ شفاعۃ، جس شفاعت کی قرآن نفی کر رہا ہے، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ وہ کس شفاعت کی نفی ہوتی ہے؟ غالبہ، قاریہ، منوا لیتے ہیں، اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اس کی قرآن نفی کرتا ہے۔ اجازت کس شفاعت کی دیتا ہے؟ شفاعت وہ کرے گا جس کو کون اجازت دے گا؟ وَرَضِیَ لَهُ قَوْلًا کا معنی ہے موحد کے حق میں شفاعت کرے گا، مشرک کے حق میں شفاعت، اس کی بات کو پسند، راضی ہو، پسند کرے اس کی بات کو، اور وہ پسندیدہ بات کیا ہوگی کہ موحد کے حق میں لب کھولے، مشرک کے حق میں شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مشرکین اور مبتدعین، ان بیچاروں کے پاس دلیل تو ہوتی کوئی نہیں، کوئی قرآن کی دلیل ہو، کوئی حدیث کی دلیل ہو، تو
پھر شفاعت کو بنیاد بنا لیتے ہیں۔ مثلا وسیلے کی بحث چل رہی ہے نا، اس میں بھی شفاعت کو لے آئیں گے۔ جب آپ ادھر سے کہیں گے نہیں جی وسیلہ اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام میں جو وسیلے کا تصور تمہارے ذہن میں ہے، اسلام میں اس وسیلے کا کوئی تصور نہیں ہے، توسل، صدقہ، واسطہ، وسیلہ، اس کا کوئی تصور نہیں، تو وہ فٹ کہیں گے اچھا جی شفاعت نہیں ہونی، تو وہ بھی تو وسیلہ ہے۔ کہاں وسیلہ اور کہاں شفاعت؟ بس ملا باشد کے چپ نہ شود، کسی نہ کسی بات کے کہنے کا نام دلیل ہوتا ہے۔ شفاعت ایک الگ چیز ہے، وسیلہ ایک الگ چیز ہے۔ وسیلے اور شفاعت کا آپس میں کیا تعلق ہے جی؟ میں نے کئی ٹیبل ٹاک جو علماء کے درمیان ہوئے، اور وہ جو اینکر ہوتے ہیں وہ دانہ پھینکتے ہیں اور پھر مولویوں کہتے ہیں لگ جاؤ، تو پھر وہ ادھر سے دلائل ادھر سے دلائل، تو پھر وہ جو کوئی عالم حق گو عالم جب اس وسیلے کا انکار کرتا ہے اور اس کی مراد بیان کرتا ہے تو فٹ دوسری طرف سے آواز آتی ہے شفاعت نہیں ہونی جی، تو وہ بھی تو وسیلہ ہے۔ شفاعت کیسے وسیلہ ہے بھائی؟ شفاعت تو دعا ہے۔ شفاعت کیا ہے؟ دعا ہے کہ یا اللہ ان کو معاف کر دے۔ اس میں کون سا وسیلہ آ گیا؟ وسیلہ ایک الگ چیز ہے، شفاعت الگ چیز ہے۔ وسیلے، واسطے، طفیل، صدقہ، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، کوئی ذکر نہیں۔ پھر مجھے تھوڑی سی تفصیل میں جانا پڑ جائے۔ سورۃ مائدہ میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ۔ وہاں سے انہوں نے مراد لے لیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، کسی نبی دا، کسی ولی دا، کسی بزرگ دا وسیلہ ڈھونڈو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد۔ اور مصیبت یہ پڑ گئی کہ ایک وسیلے کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے اور ایک وسیلے کا لفظ عربی میں استعمال، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی، بڑے افسر کو ملنا ہو تو نیچے کی سفارش، یہ اردو میں۔ اور عربی کا جو الوسیلہ ہے، آپ یقین کریں تمام عربی کی تفسیریں اور تمام اردو کی تفسیریں، شاید ایک تفسیر نے بھی اس کا انکار نہ کیا، سب نے الوسیلہ کا معنی کیا ہے التقرب الی اللہ بالایمان وبالاعمال الصالح، ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کے نزدیک ہونا، اللہ کا قرب، التقرب الی اللہ، یہ الوسیلہ کا معنی کیا ہے۔ اس سورۃ مائدہ کی آیت میں بھی اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان، اتقوا اللہ، تقوی، جاہدوا فی سبیلہ، جہاد۔ ایمان، تقوی، جہاد، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ان پر عمل کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کے نزدیک ہو۔ وہ اللہ کا قرب چاہتے ہو ایمان لاؤ، اللہ کا قرب چاہتے ہو تقوی اختیار کرو، اللہ کا قرب چاہتے ہو فی اللہ کے راستے میں کیا کرو؟ جہاد کرو۔ تو وسیلہ ایک الگ مضمون ہے، اس کا ایک الگ مفہوم ہے، شفاعت کا الگ۔ قرآن میں جتنی دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں کسی میں وسیلے کا ذکر، میرے آقا نے جتنی دعائیں سکھائی ہیں کتاب الدعوات آپ اٹھائیں حدیث کی کتابوں میں،
کسی ایک میں بھی وسیلے کا ذکر نہیں، کسی ایک میں بھی توسل کا ذکر نہیں۔ جب ہاتھ پاؤں مارتے ہیں نا بیچارے اور کوئی چیز ہاتھ نہیں نہ آتی تو کہتے ہیں اچھا جی وہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو وسیلہ نہیں بنایا تھا، پھر وہ دلیل آ جاتی۔ وہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے حضرت عباس کو آگے کیا تو انہوں نے نہیں وسیلہ بنایا تھا۔ کوئی کراچی کے ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہیں میرا درس سنا وسیلے کے موضوع پر، کسی سے بات کی ہوگی محفل میں تو وہ دوسرے لوگ بھڑک اٹھے، جو بھڑکے انہوں نے مجھے فون ملا دی، کہنے لگے جی یہ گل کرو جی یہ تے ساڈا۔ تو وہ جو صاحب تھے وہ بھی یہی کہنے لگے حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ نہیں دیا تھا، آپ کہتے ہیں وسیلہ کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا یہی تو دلیل ہے ہماری، یہ دلیل تم بنائے پھرتے ہو۔ اگر وفات کے بعد، یہ علامہ آلوسی نے لکھا تفسیر المعانی میں، اگر انتقال کے بعد کسی کا وسیلہ پیش کرنا جائز ہوتا تو حضرت عمر نبی پاک کے وسیلے کو چھوڑ کے عباس کا وسیلہ اختیار نہ کرتے۔ یہی تو ہماری دلیل ہے، یہ تو ہماری دلیل ہے کہ زندے سے دعا کرواؤ۔ حضرت عباس سے یہی کہا تھا نا تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان کو دعا کے لیے آگے کیا کرتے تھے، اب وہ موجود نہیں ہیں، عباس کو آگے کر رہے ہیں، یہ دعا کریں گے تو بارش عطا کر۔ اس میں کون سی وسیلے والی بات ہے، وہ تو زندے سے دعا کروانی ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انتقال کے بعد، وفات کے بعد کسی کا وسیلہ پیش کرنا جائز نہیں ہے، کسی کے وسیلے سے دعا کرنی جائز نہیں ہے۔ کسی کو یہ کہنا انتقال کے بعد کسی کی قبر پہ جا کے یہ کہنا کہ میرے لیے دعا کرو یا ہمارے لیے دعا کرو یا بارش کے لیے دعا کرو، اگر یہ جائز ہوتا تو حضرت عمر میرے نبی کی قبر منور کو چھوڑ کر حضرت عباس کو آگے کرتے۔ یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام میں اس کا کوئی تصور ہو نہیں ہے۔ ہاں زندہ سے آپ دعا کروائیں، بڑا چھوٹے سے کروائے، چھوٹا بڑے سے کروائے، پیر مرید سے کروائیں، مرید پیروں سے، مقتدی امام کو کہیں، امام مقتدی کو کہیں، استاد شاگردوں کو کہے، اور کبھی کبھی استاد شاگردوں کو بھی کہے اور شاگرد استاد کو کہے، بڑا چھوٹے کو کہے، چھوٹا بڑے کو۔ یہ جائز ہے۔ اللہ کی صفتوں کا وسیلہ دینا جائز ہے، تجھے غفار ہونے کا واسطہ ہے۔ للہ الاسماء الحسنی، تجھے ستار ہونے کا واسطہ ہے، تجھے قادر ہونے کا واسطہ ہے، تجھے شافی ہونے کا واسطہ ہے، یہ جائز۔ تو وسیلے کی کوئی دلیل لاؤ، وسیلے اور شفاعت کو گڈ مڈ نہ کرو۔ شفاعت الگ چیز ہے، وسیلہ الگ چیز ہے۔ شفاعت کا کون قائل نہیں؟ شفاعت تو معصوم بچوں نے بھی کرنی ہے، شفاعت تو علماء نے بھی کرنی ہے، حفاظ نے بھی کرنی ہے، شہداء نے بھی کرنی ہے، انبیاء نے بھی کرنی ہے، اور سب سے بڑی شفاعت آمنہ کے لال نے کرنی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے۔ تو شفاعت کیا ہے؟ دعا ہے، وہ قیامت کے دن ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے گناہگار، موحد گناہگار، ان کے حق میں قیامت کے دن کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ لیکن کب کریں گے؟ جب کون اجازت دے گا؟ اللہ اجازت دے گا تو کریں گے، جس کے حق میں دے گا اس کے حق میں کریں گے۔ موحدین کے حق میں شفاعت ہوگی، مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ اس دن میں صفحہ نمبر 414 پہ آ گیا ہوں، آیت نمبر 111 پہ پہنچ گیا۔ اس دن لوگوں کے چہرے اپنے مولا کے سامنے جھک جائیں گے۔ آگے اللہ نے
خوشخبری سنا دی، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جنہوں نے اچھے اچھے عمل کیے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن تھے، تو انہیں ظلم کا خوف بھی نہیں ہوگا، نقصان کا خوف بھی نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی زبان میں، اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ پہ تورات اتاری، جس طرح حضرت عیسیٰ پہ انجیل اتاری، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں کاف لبیان الکمال ہے، اس قرآن کو اس طرح اتارنا ہمارا کمال ہے۔ یوں ہی اب کیا منع کریں گے، یوں ہی ہم نے اتارا اس کو قرآن عربی زبان میں، اور ہم نے اس میں بیان کی طرح طرح کی وعیدیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ گناہوں سے بچ جائیں، شرک سے بچ جائیں۔ فتعال اللہ الملک الحق، یہ سارے ماقبل کا خلاصہ ہے جی، ثمرہ ہے، ثمرہ جو حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا، تخویف بیان ہوئی، بشارت بیان ہوئی، انبیاء کا اجمالی ذکر ہوا۔ بلند و بالا ہے اللہ جو مالک ہے حقیقی، کس سے بلند و بالا ہے؟ شریکوں سے، اس کی ذات شریکوں سے بہت بلند ہے۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، یہ سورت قیامت میں بھی ہے جی، یہاں بھی اس کو ذکر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل وحی لے کے آتے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، آپ کے دل میں ہوتا تھا کہ کوئی آیت رہ نہ جائے، کوئی کلمہ رہ نہ جائے، تو آپ جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ اس میں مشقت تھی، اس میں تھوڑی سی دقت تھی، مشقت تھی۔ اللہ نے سورت قیامت میں بھی روکا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن، یہاں بھی اسی کا ذکر ہے کہ جب وحی ہو رہی ہو اس کے لینے میں جلدی نہ کیا کریں۔ وقر رب زدنی علما، اور یہ دعا کیا کریں مولا میرے علم کو اور بڑھا دے، یہ دعا مانگا کریں رب زدنی علم۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِیَ، ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ماقبل سے کیسے مربوط کرتے ہیں؟ موسیٰ کی طرح بننا، میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے امتیوں، موسیٰ کی طرح بننا، حق بیان کرنا ہے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ۔ کہیں آدم کی طرح تمہارے عزم میں کمزوری نہ آ جائے، جس طرح آدم کے عزم میں کیا آ گئی تھی؟ کمزوری، کہ ہم نے انہیں کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور شیطان نے انہیں ورگلایا، پٹڑی سے اتار دیا، اور وہ بھول کے اس درخت کا پھل کھا بیٹھے۔ حضرت نیلوی رحمۃ اللہ علیہ اسے جوڑتے ہیں قُل رب زدنی علما کے ساتھ۔ بھول چوک انسان کی چونکہ فطرت ہے، اس لیے یہ دعا مانگا کرو رب زدنی، کہ بھول چوک انسانوں کی فطرت میں شامل ہے۔ دیکھا نہیں تمہارے بابا آدم بھی بھول گئے؟ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے حضرت آدم کو ان سے عہد لیا تھا، انہیں حکم دیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، فَنَسِیَ، وہ بھول گئے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، دو معنی کیے مفسرین نے، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان میں ثبات نہیں پایا، پختگی،
کہ ان کے پاؤں پھسل گئے تھے۔ اور دوسرا معنی جسے میں زیادہ مناسب سمجھتا ہوں، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، آدم بھول گئے تھے رب کی نافرمانی پر، ہم نے ان کا ارادہ، یعنی عزم اور ارادہ رب کی نافرمانی کا نہیں تھا، بھول چوک کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہو گیا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ قصہ آدم و ابلیس مختلف صورتوں میں بیان ہوا جی، آراف میں بیان ہوا، بقرہ میں بیان ہوا، بنی اسرائیل میں بیان ہوا، یہاں بیان ہو رہا ہے قصہ آدم و ابلیس، شروع والا قصہ۔ یہ کیوں بیان ہوتا ہے جی؟ تھوڑا جا تھوڑا ٹیسٹ لے بھی، یہ قصہ اللہ کیوں بیان کرتے ہیں مختلف صورتوں میں؟ ہاں اگے کچھ بولو، اتنی غلطیں صحیح ہے۔ انہوں نے صحیح بولا صحیح ہے وہ، لیکن اگلی بات ان کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ متنبع کرتے ہیں شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اس نے تمہارے بابا سے دشمنی کی تھی، تمہارے بابا اور تمہاری ماں کو جنت سے نکلوانے کا سبب بنا تھا، اس کے پیچھے نہیں چلنا، اس کی پیروی نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی، یہ میرا بھی دشمن ہے، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، لہذا شیطان کی پیروی نہ کرو، قرآن کی پیروی کرو۔ یہ قصہ آدم و ابلیس اس لیے بیان کیا جاتا ہے اکثر جگہوں پہ، ایک دو جگہوں پہ اس کے علاوہ بھی مقصد اور تھا۔ مثلا سورۃ بقرہ میں کیا مقصد تھا؟ جب قصہ آدم و ابلیس کو بیان کیا، فرشتوں کا سجدہ کرو، پھر ابلیس نے انکار کیا، پھر آگے آدم کو جنت میں بھیجا اور انہوں نے پھل کھا لیا، وہاں تینوں مخلوقوں کا ذکر کیا تھا، وہاں کیوں ذکر کیا؟ ہن بولو، ہاں اس کا تعلق ہے سورت کے دعوے کے ساتھ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی۔ کیوں؟ تمہیں پیدا میں نے کی ہے۔ کیوں؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، آخر میں جا کے کہا ہر چیز کو جاننے والا، مختار کل میں ہوں، عالم الغیب میں ہوں، لہذا اعبدوا ربکم، عبادت صرف اپنے رب کی کرو۔ آگے اللہ نے تینوں مخلوقوں کا ذکر کیا، انسان، جنات، فرشتے، اللہ نے تینوں مخلوقوں کا ذکر کر کے ثابت کیا یہ عالم الغیب نہیں ہے۔ فرشتے تو خود کہہ رہے ہیں ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا، شیطان رہ گیا وہ تمہارا پرانا دشمن ہے، آدم وہ بھول گئے، پھل کھا لیا، اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا، اور جو عالم الغیب نہ ہو وہ عبادت کے لائق نہیں ہوتا، لہذا ہمارے دعوے کو تسلیم کرو، اعبدوا، وہاں اس لیے ذکر کیا، ورنہ باقی جگہوں پہ جب اللہ ذکر کرتے ہیں تو مقصد یہی ہوتا ہے شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے، اس نے تمہارے بابا سے دشمنی کی تھی، اس کے پیچھے چل کر میری نافرمانیاں نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، میری پیروی کرو، اس کو اس لیے ذکر کیا۔ وہ سارا اللہ نے واقعہ کئی آیتوں میں اللہ نے اس کو ذکر کیا، یہ مشہور واقعہ ہے، شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اس کا پھل جو کھا لے وہ فرشتہ ہو جاتا ہے، اور اس کا پھل جو کھا لے وہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے، تو آدم اس کے وسوسے میں آ گئے اور پھل کھا لیا، جسم کے کپڑے اتر گئے اور لگے چپکانے درختوں کے پتے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے۔ یہ سارا ذکر پہلے پارے میں بھی ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو، ایک تمہارا دوسرے کا کیا ہوگا؟ دشمن ہوگا۔
چلے جاؤ زمین پر، جس نے ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے اس ہدایت کی پیروی نہ کی وہ ناکام ہو جائے گا۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد ہے بند کمرے میں بیٹھ کے نا لا الہ الا اللہ، ذکر سے یہ مراد، ذکر نہیں کیتا۔ ذکر سے مراد ہے قرآن، انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جس نے قرآن سے اعراض کیا اور کتابوں پر اعتبار کیا، یہ فلاں عالم کی لکھی ہوئی ہے اور یہ فلاں عالم کی لکھی ہوئی ہے، یہ خواب ہے، یہ کشف ہے، یہ تحریریں ہیں، یہ دستخط ہیں، انہیں سینے سے لگایا۔ حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں دریا خان گیا تو ایک جگہ پہ میرا ناشتہ تھا، میں ناشتہ کر رہا تھا تو ایک مولوی صاحب تشریف لے آئے میرے پاس، انہوں نے بحث شروع کر دی، میں قرآن پیش کراں، او المحند، یہ المحند ہے جی، المحند، اور میں نے کہا میں قرآن پیش کر رہا ہوں اور تم المحند؟ تو مولوی صاحب کہتے ہیں ساڈے واسطے المحند بھی قرآن ہی ہے جی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے ہمارے قرآن سے منہ موڑا، قصوں کہانیوں پہ اعتماد کیا، بزرگوں کی کتابیں، تحریریں اور لکھتیں کہ فلاں یہ لکھ کے گئے، فلاں بزرگ یہ لکھ کے گئے۔ تحریریں کیا ہوتی ہیں بزرگوں کی یار، جو بزرگوں کے ذمے لگ جاتی ہیں۔ ہم زندہ موجود ہیں، میں زندہ موجود ہوں، میں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سے 2 مرتبہ قرآن کی تفسیر پڑھی ہے، میں زندہ موجود ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں شیخ القرآن تو ہمارے تھے، وہ تو ہمارے مسلک کے تھے اور وہ نبی پاک کے صلاۃ و سلام سننے کے قائل تھے۔ ہم زندہ بھی موجود ہیں بھائی، ہماری موجودگی میں ان کی تفسیر موجود ہے جواہر القرآن، ان کا وہ چھوٹا قرآن انہوں نے چھپوایا تھا جس میں وہ لکھواتے تھے ہمیں دعویٰ، دلیل عقلی، دلیل نقلی، تخویف، بشارت، شکوہ لکھواتے تھے، تو انہوں نے سب کچھ لکھوا کے چھپوا دیا تاکہ لکھنے میں وقت ضائع نہ ہو۔ اس کو کہتے تھے چھوٹا جواہر القرآن، میرے پاس ہے وہ، اس میں سورۃ روم آپ پڑھیں، سورۃ روم، فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اس پر جو حاشیہ انہوں نے لکھا پڑھو ذرا، لیکن اس حاشیے کو بھی نہیں پڑھنا، جواہر القرآن کو نہیں پڑھنا، ہم شاگردوں کو بھی نہیں دیکھنا۔ اس میں لکھا ہوا ہے، عدم سماع پہ بحث کرتے 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 آخر میں آ کے حضرت شیخ لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے نزدیک سے سننے والی، صلاۃ و سلام سننے والی جتنی روایات آئی ہیں ان میں سے اکثر کے راوی شیعہ ہیں، یہ لکھ کے گئے وہ، لیکن نہیں ماننی نو، ایک تحریر کو بنیاد بنا لیا، جو تحریر بعد میں کل عدم ہو گئی تھی، اسی کے بلبوتے پر جناب لگے ہوئے، کہتے ہیں منوائیں گے ہم کہ شیخ القرآن اس کے قائل تھے۔ او بھائی، او اللہ کے بندو، ہم نے پڑھے ان سے عصر سے لے کے مغرب تک، وہ ایک کلاس لگاتے تھے، اختیاری تھی وہ، کوئی طالب علم بیٹھے تو اس کی مرضی ہے، نہ بیٹھے تو اس کی مرضی ہے، اختیاری تھی وہ کلاس، عصر سے مغرب تک وہ کلاس لگاتے تھے، جس میں پڑھاتے ہی مسئلہ حیات النبی تھے۔ ہم زندہ موجود ہیں یار، ان کی تقریریں ہیں، ان کی قسطیں ہیں، ان کا دورہ تفسیر ہے، لیکن ایک تحریر ان کے ذمے لگا کے کہتے ہیں وہ تو اس کے قائل تھے۔
مجھے حضرت شیخ کے متعلق جو کچھ کہا گیا نا، میں نے یقین ہو گیا بھئی باقی بزرگاں دا معاملہ بھی کو جو انہیں ان کے ذمے لگ گئی. من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ان کی معیشت ہم تنگ کر دیں گے، وصف قناعت چھین لیں گے. معیشت تنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قناعت کی وصف جو ہے وہ چھین لیں گے، یا اس سے مراد اگلے جہان کی تنگی ہے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے. کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد کنت بصیرا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا، آنکھیں تھی میری، کیوں مجھے اندھا کر کے دکھایا؟ قال کذالک، اللہ نے کہا اسی طرح، اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیتیں پہنچی تھیں، فنسیتہا، تو ان کو بھولنا ترک کرنے کے معنی، چھوڑنے کے معنی، بھول گیا یعنی چھوڑ دیا. ہماری آیتیں تجھ تک پہنچی تھیں جی، قل انما انا بشر مثلکم، ہماری آیتیں تجھ تک پہنچی تھیں. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، ہماری آیتیں تجھ تک تسمع الموتیٰ. تو نے اس کو چھوڑ دیا، تو نے اسے بھلا دیا. فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمِ تُنْسَى، آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے. بھلا دیا گیا یعنی چھوڑ دیا گیا ہے. یہ اندھا پن کچھ وقت کے لیے ہوگا، ہمیشہ کے لیے نہیں. پھر انہیں نظر دے دی جائے گی، یہ سب کچھ دیکھیں گے، ان سے پھر سوال و جواب ہوں گے. آگے تھوڑی سی تخویف کا ذکر ہے. اور اب آئیں آیت نمبر 416 صفحے پہ آئیں جی، 130. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اسے کہتے ہیں تسلی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے پیارے پیغمبر کو کیا دے رہے ہیں؟ تسلی، حوصلہ. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، یہ جو بکواس کرتے ہیں نا، عَلَى مَا يَقُولُونَ کا معنی میں نے کیا ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں. کیا؟ شاعر ہے، دیوانہ ہے، مجنون ہے، کذاب ہے، جادوگر ہے، فلاں لوہار سے پڑھ کے آتا ہے، پہلے لوگوں کی کہانیاں سناتا رہتا ہے. یہ جو بکواس کرتے ہیں نا میرے پیغمبر، فَاصْبِرْ، اس پہ صبر کر. اور ان مصائب، ذہنی اذیت، فتوے، پھبتیاں، مشورے، میٹنگیں، قتل کے مشورے، پھر راستے میں کانٹے، پتھروں کی بارش، گلے میں رسیاں، مولا اس کا بھی تو کوئی علاج ہونا چاہیے نا. اللہ نے فرمایا سبح بحمد ربک، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی تسبیح کے ساتھ اس کی خوبیاں بیان کی. قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے فجر، و قبل غروبها، سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر، ومن آناء اللیل، رات کے کچھ حصوں میں مغرب اور عشاء، فسبح، تسبیح کر، و اطراف النہار، اور دن کے دونوں کناروں پر زور. آناء اللیل عشاء کر لیں اور دن کے کنارے اس کو مغرب کر لیں. لعلک ترضی، تاکہ تو خوش ہو جائے. تو نماز پڑھیں گے، یہ 5 وقت کی نمازوں کا ذکر ہے. اور نماز ساری حمد ہے، نماز ساری تسبیح ہے، نماز سارا اللہ کا کیا ہے؟ ذکر ہے. درود میں بھی اللہ کا ہی ذکر ہے نا. ہم کس کو کہتے ہیں؟ اللہم، وہ بھی ایک دعا ہے جو ہم اللہ کے سامنے کر رہے ہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ،
آپ بھی اسے غور سے سن لیں تو طالب علم ذرا زیادہ غور نال سنیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں نا لوگ کاروں میں پھر رہے ہیں اور کوٹھیوں میں اور بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مرید پیچھے ہیں اور نعت پڑھتا ہے تو اوپر نوٹوں کی بارش ہو، انہاں دی اللہ لاوان لگ جاتی کہ یہ بھائی بڑا ہے، بڑا مکان ہے، بڑی کوٹھی ہے، بڑی کار ہے فلاں مولوی کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ، میرے پیغمبر اکھاں لمبیاں نہ کر، لفظی معنی تو یہی ہوگا نا، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھ، إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، جو کچھ ہم نے برتنے کے لیے دیا ہے ان کو، ازواجا منہم، طرح طرح کے کافروں کو۔ طرح طرح کے کافروں سے مراد کیا ہے؟ یہودی، عیسائی، منافق، مشرکین مکہ، یہ طرح طرح کے ہو گئے۔ طرح طرح کے کافروں کو جو اسباب متاع ہم نے ان کو دی ہیں، میرے پیغمبر اکھ چاہ کے بھی نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا۔ زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اور دنیا کی زندگی کب تک ہے؟ کب تک ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کی عیش ہے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی آزمائش کریں، انہیں یہ سب کچھ دے کے ان کی آزمائش کریں، شکر کر کے شرک سے بچتے ہیں، یا ہماری نعمتیں کھا کے پھر کہتے ہیں ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، وہی دیتے ہیں، انہی کا کھاتے ہیں، انہی کا ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو دیا ہوا رزق ہے نا وہ بہتر بھی ہے، باقی رہنے والا بھی۔ تو اس پر بالکل نظر اٹھا کے نہ دیکھا کرو، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو قرآن کا علم دیا ہے، اللہ نے آپ کو دین کا علم دیا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ کوئی لینڈ کروزر میں پھرتا ہے، ہمیں کیا پھرے، ہمیں اس کی حسد میں نہیں آنا چاہیے، ہمارے دل میں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے کہ دین چھوڑ کے ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں، دنیا کے لیے ہم دین کو قربان کر دیں، نہیں، یہ تو انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، میرے پیغمبر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اس پر قائم رہے، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔ یہ نبی پاک کو بھی کہا جا رہا ہے، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، ہم تم سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحنو نرزقک، تجھے بھی تو روزی ہم ہی دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک نوکر ہوتا ہے نا، نوکر یا غلام ہوتا ہے، تو مالک اسے کہتا ہے جا مزدوری کرتے کما کے لایا، کچھ من بھی دیں تو کچھ تو استعمال کر۔ ہمیشہ مالک یوں ہی کہتا ہے، کسی نوکر کو پہ کام کرو تو جو کمائی ہوگی وہ میری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ، تم ہو میرے بندے لیکن میں تم سے روزی کا مطالبہ نہیں کرتا، تمہیں تو روزی میں دیتا ہوں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اچھا انجام جو ہے وہ کس کا ہے؟ تقویٰ۔ آگے اللہ نے ایک شکوہ ذکر کی، مشرکین کے رویے پر اللہ شکوہ کر رہا۔ شکوہ کس بات پہ کیا؟ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتا؟ اب نشانیاں تو بہت تھیں، قرآن سے بڑی نشانی کیا ہے؟ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اس سے بڑی نشانی کیا تھی؟ وہ کہتے تھے جو نشانی ہم مانگ رہے ہیں، تو آسمان پہ چڑھ جا، تیرا سونے کا مکان بن جائے، تیرے باغات لگ جائیں، وہ مطالبے کرتے تھے۔ کیوں نہیں لے آتا نشانی؟ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس نہیں پہنچ گیا مصداق اس چیز کا جو پہلی کتابوں میں تھا، جو تورات میں لکھا گیا تھا، انجیل میں لکھا گیا تھا، پہلے صحیفوں میں جس نبی کا ذکر تھا، کیا وہ نبی ان کے پاس آ نہیں گیا؟ آپ کی شکل میں آ گیا نا وہ نبی، اور ان میں سے کچھ لوگ مانتے بھی ہیں
جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہو گئے، وہ کہتے تھے کہ جو تورات میں جس نبی کی نشانیاں اور علامتیں تھیں وہ ساری نشانیاں محمد عربی میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کس معجزے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا ہے، آپ پر قرآن اتارا ہے، اگر ہم آپ کو بھیجنے سے پہلے اور قرآن اتارنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے نا عذاب میں، لَقَالُوا، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تو نے کوئی رسول بھیجا ہی نہیں، تو کوئی رسول تو بھیجتا تو ہم اس کی پیروی کرتے، یہ یوں بکواس کرتے۔ اب رسول آ گیا ہے، کتاب آ گئی ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قل، میرے پیغمبر کہہ، کل متربص، سب انتظار کرنے والے ہیں، میں بھی اور تم بھی، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو، سب انتظار میں ہیں۔ کامیابی کس کو ملتی ہے؟ ناکامی کس کا مقدر بنتی ہے؟ عذاب میں کون جکڑا جاتا ہے؟ رحمتوں کے خزانے کس کو ملتے ہیں؟ سب انتظار کرو۔ فَسَتَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے سیدھے رستے پہ چلنے والا، وَمَنِ اهْتَدَىٰ، اور کون ہے ہدایت یافتہ۔ ان قریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو پھر شیطان نے